शाह हवेली रोशनियों से जगमगा रही थी। आज हाकिम शाह की इकलौती बेटी की सालगिरह थी। शहर के अमीर तरीन खानदान पार्टी में शरीक थे। किचन में बर्तन मांजती अमीरा की आंखें मरहूम माँ बाप की याद बरस रही थी। खुद को संभालती सुबह की हल्की सुनहरी धूप हवेली के कुशादा सेहन में उतर रही थी। शादी की सजावट अभी तक अपनी पूरी आबोताब के साथ मौजूद थी। ताजा फूलों की खुशबू फिजा में घुली हुई थी। मुलाजिम अपने कामों में मसरूफ थे, मगर हर निगाह में एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था, क्योंकि गुज़श्ता रात दुल्हा के कमरे से आने वाली आवाजों ने सबके दिलों में तजस्सुस पैदा कर दिया था। फिर जब आधी रात के बाद इन्होंने फैजान शाह को अपने कमरे से निकलकर बरामदे में रखे सोफे पर खामोशी से सोते देखा तो हर शख्स ने अपनी मर्जी की कहानी बना ली थी। फैजान अभी तक ऐसे सोफे पर नीम दराज बैठा दूर बाग की तरफ देख रहा था। इसके आंखों के नीचे हल्के साफ बता रहे थे कि पूरी रात इसकी आंख न लगी थी। इसके चेहरे पर वैसी दिलकशी मौजूद थी जिसकी मिसाल पूरे इलाके में दी जाती थी। लंबा कद, मजबूत जिस्म, गंदमी रंगत, गहरी आंखें, संजीदा शख्सियत, ऐसी के पहली नजर में हर शख्स इसकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाता था। मगर आज इसके चेहरे पर पहली बार ऐसी उलझन दिखाई दे रही थी जिसकी वजह वो खुद भी पूरी तरह नहीं समझ पा रहा था। ऐसे दौरान लकड़ी की सीढ़ियों पर पायल की हल्की आवाज गूंजी। फिर फैजान की भाभी सवेरा निहायत आहिस्ता कदमों से नीचे उतरी। इसके चेहरे पर हमेशा की तरह खुद एतमादी भी थी, शरारत भी थी। फिर जैसे इसकी नजर सोफे पर बैठे फैजान पर पड़ी, इसके होंठों पर एक मायने खेज मुस्कुराहट फैल गई। वो चंद लम्हे खामोश खड़ी से देखती रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब आकर बाजू सीने पर बांध लिए। क्या हुआ फैजान शाह? सारी हवेली, सारे गांव, सारे माशरे से लड़कर जिस लड़की को अपनी दुल्हन बनाकर लाए हो, सुना इसने तुम्हें मुंह ही नहीं लगाया। आधी रात को तुम्हारे कमरे से निकाल दिया। आखिर ऐसी भी क्या बात हो गई कि इस हवेली का सबसे बहादुर इंसान अपनी ही पहली रात अपने कमरे के बजाय इस सोफे पर गुजारने पर मजबूर हो गया? मुझे तो नौकरों की बात पर यकीन नहीं आया, मगर तुम्हें यहाँ देखकर लग रहा है कि इस बार कहानी हकीकत से भी ज्यादा अजीब है। सवेरा ने बात मुकम्मल करते हुए जानबूझकर अपनी निगाहें इसके चेहरे पर जमा दी। फिर उंगली में अपने बालों की एक लठ लपेटने लगी। इसकी हर अदा में वही पुरानी बेबाकी नुमाया थी जैसे फैजान बरसों पहले पहचान चुका था। नौकर तो ये भी बता रहे थे कि रात को इसे कोई दौड़ा पड़ गया था। कोई कहता है वो नफ्सियाती है, कोई कहता है इसका दिमाग ठीक नहीं। आखिर ऐसी कौन सी लड़की होती है जिसे इतना खूबसूरत जवान शौहर मिले, फिर भी वो इसे अपने कमरे से निकाल दे? अगर मैं इसकी जगह होती तो जिंदगी भर ऐसा मौका हाथ से न जाने देती। हर औरत को ऐसा नसीब कहाँ मिलता है। फैजान ने एक लम्हा खामोशी से इसकी तरफ देखा, फिर इसके होंठों पर ऐसी मुस्कुराहट उभरी जिसमें तंज भी था, नफरत भी थी। फिर वो निहायत धीमी आवाज में बोला, लड़की शौहर को कमरे से निकाल दे, ये इतनी बुरी बात नहीं। जितनी बुरी बात ये होती है कि एक लड़की अपने होने वाले शौहर के छोटे भाई के कमरे में आधी रात दाखिल होकर इससे कहे कि मैं तुम्हारे भाई से नहीं, तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मेरी ख्वाहिश तुम थे, किस्मत ने मेरा रिश्ता किसी और के साथ जोड़ दिया। अब तुम ही बताओ, ऐसी रात ज्यादा शर्मिंदगी वाली होती है या मेरी रात? ये अल्फाज सुनते ही सवेरा के चेहरे का रंग ऐसे बदला जैसे किसी ने पल भर में इसके सारे गुरूर को खाक में मिला दिया हो। इसकी आंखों में घबराहट की एक हल्की सी लहर दौड़ी। फिर इसने फौरन खुद को संभालने की कोशिश की, मगर इसके चेहरे के बदलते हुए तासुरात साफ बता रहे थे कि फैजान ने इस जख्म पर हाथ रख दिया था जिसे वो बरसों से दुनिया की नजरों से छुपाए हुए थी। वो रात सिर्फ दो लोगों को याद थी। वो रात जब सवेरा खामोशी से फैजान के कमरे में दाखिल हुई थी। इसकी आंखों में आंसू थे, आवाज में बेबसी थी। फिर इसने लड़ते लहजे में कहा, मैं अकील से मोहब्बत नहीं करती, मेरी मोहब्बत हो तुम। मेरी गलती सिर्फ ये कि मैं उम्र में तुमसे चंद साल बड़ी हूँ। जब इस हवेली से रिश्ता आया था मैंने यही समझा था
کہ تمہارے لیے آیا ہے۔ اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا کہ میری شادی عقیل سے ہونے والی ہے تو میں کبھی ہاں نہ کرتی۔ مجھے اپنے ساتھ لے چلو ورنہ میں ساری زندگی زندہ رہ کر بھی مر جاؤں گی۔ مگر اس رات فیضان کے دل میں اپنے بڑے بھائی کی محبت ہر احساس سے زیادہ مضبوط تھی۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر دروازہ کھولا، سویرا کو باہر جانے کا اشارہ کیا، پھر نہایت سخت لہجے میں کہا تھا، آپ اس وقت میرے کمرے میں نہیں بلکہ میرے بھائی کی عزت کے سامنے کھڑی ہیں۔ ابھی اسی وقت یہاں سے چلی جائیں، اگر ایک لمحہ بھی مزید رکیں گی تو میرا خاموش رہنا مشکل ہو جائے گا۔ سویرا اس رات خاموشی سے چلی تو گئی تھی، مگر جاتے جاتے اس کی آنکھوں میں جو شکست تھی وہ شکست نفرت میں بدلنے میں زیادہ وقت نہ لے سکی۔ پھر فیضان نے صرف ایک وجہ سے وہ راز اپنے سینے میں دفن رکھا، وہ اپنے بھائی کی زندگی تباہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آج برسوں بعد جب وہی راز ایک جملے کی صورت میں اس کے سامنے آیا تو سویرا نے دانت بھینچ لیے، پھر سرد آواز میں بولی، اس رات تم نے میرا دل توڑا تھا فیضان شاہ، اب وقت تمہارا دل توڑے گا۔ تم بڑی محبت سے خوبصورت پھول اپنے گھر لے آئے ہو، یاد رکھنا پھول کو صرف دیکھ لینا کافی نہیں ہوتا، اس کی خوشبو محسوس کرنے کے لیے قسمت بھی چاہیے۔ تم اس پھول کو ساری زندگی دیکھتے رہ جاؤ گے، اس کی خوشبو کبھی اپنے نصیب میں نہیں لکھوا سکو گے۔ وہ آخری لفظ ادا کرتے ہوئے فاتحانہ انداز میں مسکرائی، پھر مڑ کر آہستہ آہستہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی، جبکہ فیضان اس جگہ خاموش کھڑا اس کی جاتی ہوئی پرچھائی کو دیکھتا رہا، کیونکہ پہلی بار اس سے محسوس ہوا کہ سویرا کی بات صرف تانا نہیں بلکہ کسی ایسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے جس سے وہ ابھی تک بے خبر ہے۔ اس نے بے اختیار حویلی کی اوپری منزل کی طرف دیکھا جہاں اس کے کمرے کا دروازہ بند تھا، وہی کمرہ جو گزشتہ رات اس کے لیے خوشیوں کی شروعات بننا چاہیے تھا مگر خوف کی علامت بن چکا تھا۔ اس بند دروازے کے پیچھے موجود لڑکی کی ایک چیخ ابھی تک اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ پھر وہ خود سے یہی سوال کرتا رہا کہ آخر ایسی کون سی وجہ تھی جس نے ایک نئی نویلی دلہن کو اپنے ہی شوہر سے اس قدر خوفزدہ کر دیا تھا کہ اس نے پہلی رات اس سے کمرے سے نکل جانے پر مجبور کر دیا، جبکہ فیضان کو یہ احساس بھی نہ تھا کہ اس سوال کا جواب صرف اس کے آنے والی زندگی نہیں بلکہ پوری حویلی کی قسمت بدلنے والا تھا۔ فیضان شاہ اس خاندان کا چھوٹا بیٹا تھا مگر ذمہ داریوں کے اعتبار سے پورے گھر کا سہارا سمجھا جاتا تھا، کیونکہ وسیع زمینیں، بے شمار کاروبار، سینکڑوں ملازم، ہر اہم فیصلہ اسی کے ہاتھ سے گزرتا تھا، جبکہ بڑا بھائی عقیل دنیا داری سے بے نیاز اپنی شاعری میں گم رہنے والا انسان تھا، جسے اپنی خوبصورت بیوی سویرا پر نظمیں لکھنے سے فرصت نہ ملتی تھی۔ وہ سچے دل سے یہی سمجھتا تھا کہ جس شدت سے وہ سویرا سے محبت کرتا ہے اسی شدت سے سویرا بھی اس سے محبت کرتی ہے، حالانکہ حقیقت اس کے تصور سے کہیں زیادہ تلخ تھی۔ جبکہ اسی حویلی میں فیضان کے والد اپنی سخت مزاجی کے باعث پورے علاقے میں مشہور تھے۔ اس کی والدہ اپنی اولاد کے لیے ہر وقت دعا گو رہتی تھی۔ ایک چھوٹی بہن پورے گھر کی رونق سمجھی جاتی تھی، پھر بھی اس وسیع حویلی میں سب سے بڑا راز وہ لڑکی بن چکی تھی جس سے فیضان کی شادی ہوئی تھی، کیونکہ جب قسمت نے پہلی بار اس کا راستہ فیضان سے ملایا تھا تب دونوں میں سے کسی ایک نے بھی یہ تصور نہیں کیا تھا کہ چند دن بعد وہ ایک رشتے میں بن جائیں گے۔ شاہ حویلی پورے علاقے میں اپنی شان و شوکت کی وجہ سے مشہور تھی۔ آج کئی برسوں بعد وہاں دوبارہ روشنیوں کی رونق لوٹی تھی، ہر طرف مہمانوں کی آمد و رفت تھی، آنگن میں سجائے گئے پھول خوشبو بکھیر رہے تھے، نوکر مسلسل ایک جگہ سے دوسری جگہ دوڑ رہے تھے، کیونکہ حویلی کی اکلوتی بیٹی مریم کی شادی پورے علاقے کی بڑی شادیوں میں شمار کی جا رہی تھی۔ جاوید صاحب حویلی کے مالک تھے، سمینہ بی بی اس گھر کی مالکن تھی، دونوں اپنی بیٹی مریم کی شادی کو یادگار بنانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑ رہے تھے۔ مگر اسی حویلی کے کونے میں ایک ایسی لڑکی بھی موجود تھی جسے شاید اس گھر کا فرد ماننا سب نے بہت پہلے چھوڑ دیا تھا۔ اس کا نام امیرہ تھا، جو جاوید صاحب کے مرحوم چھوٹے بھائی کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کے والد ایک حادثے میں دنیا سے چلے گئے تھے۔ اس حادثے کے بعد لوگوں نے یہی سمجھ لیا
کہ بچی بھی زندہ نہیں رہی، حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ اسی حویلی میں سانس لے رہی تھی، صرف اس کی حیثیت ختم ہو چکی تھی۔ سمینہ بی بی نے برسوں تک اس سے نوکروں سے بڑھ کر کام لیے تھے، ہر چھوٹی بڑی غلطی پر اسے ذلیل کیا گیا، ہر خوشی سے دور رکھا گیا، ہر وقت ڈانٹ سنائی تھی، یہاں تک کہ امیرہ کے اندر سے جینے کا اعتماد بھی آہستہ آہستہ ختم ہو گیا تھا۔ وہ نئے لوگوں سے نظریں ملا کر بات نہیں کر سکتی تھی، زیادہ ہجوم اسے خوفزدہ کر دیتا تھا، اونچی آواز سن کر اس کے ہاتھ کانپنے لگتے تھے، حالانکہ قدرت نے اسے ایسی خوبصورتی عطا کی تھی کہ پہلی نظر میں دیکھنے والا چند لمحوں کے لیے خاموش ہو جاتا تھا، مگر اس خوبصورتی کے پیچھے چھپا ہوا خوف کسی کو دکھائی نہیں دیتا تھا۔ آج بھی صبح سے وہ مسلسل ایک جگہ سے دوسری جگہ دوڑ رہی تھی، کبھی مہمانوں کے لیے ناشتہ رکھ رہی تھی، کبھی سجاوٹ درست کر رہی تھی، کبھی مریم کے کپڑے سنبھال رہی تھی۔ مریم نے کبھی اسے اپنی بہن نہیں سمجھا تھا، اس کے لیے امیرہ صرف ایک ایسی لڑکی تھی جس سے ہر وقت کام لیا جا سکتا تھا۔ فیضان بھی اپنے خاندان کے چند افراد کے ساتھ شادی میں شریک ہونے کے لیے شاہ حویلی آیا ہوا تھا۔ وہ برآمدے میں کھڑا کچھ لوگوں سے بات کر رہا تھا، پھر جیسے وہ سیڑھیوں کے قریب پہنچا، ایسے لمحے اوپر سے تیزی سے اترتی ہوئی امیرہ کا توازن بگڑ گیا، اس کے قدم پھسلے، جسم آگے کی طرف جھکا، پھر اگلے لمحے وہ سیدھی فیضان سے ٹکرا گئی۔ اگر فیضان بروقت اسے بازوں سے نہ تھام لیتا تو وہ یقیناً سیڑھیوں سے نیچے گر جاتی، مگر اسے سنبھالتے ہوئے فیضان کی جیکٹ کے سامنے والی جیب میں رکھا موبائل اس کے نازک ہونٹ سے جا لگا، پھر ہلکی سی چوٹ کے ساتھ خون کی باریک لکیر نمودار ہو گئی۔ امیرہ خوفزدہ ہو کر آنکھیں بند کر چکی تھی، اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ فیضان نے گھبرا کر فوراً اپنے ہاتھ اس کی ہونٹ تک پہنچائے، خون صاف کیا، جیب سے سفید رومال نکالا، نہایت احتیاط سے اس کے ہونٹ پر رکھ دیا۔ پھر پہلی بار اس نے پوری توجہ سے اس کا چہرہ دیکھا، وقت جیسے چند لمحوں کے لیے وہیں رک گیا تھا۔ امیرہ کی بڑی بڑی خوفزدہ آنکھیں مسلسل جھکی جا رہی تھیں، مگر ایک لمحے کے لیے جب اسے نظریں اٹھائیں تو فیضان ان آنکھوں میں ایسا درد دیکھ بیٹھا جو شاید لفظوں میں بیان ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ اسے سنبھالے کھڑا رہا، اسے یہ احساس ہی نہ رہا کہ وہ بھی تک اس کے بازو تھامے ہوئے ہے۔ اتنے میں خاتون ہنستی ہوئی قریب آ گئی۔ ارے ارے، یہ کیا ہو گیا بھائی؟ فیضان جسے اچانک خواب سے باہر آیا، اس نے فوراً امیرہ کو احتیاط سے سیدھا کھڑا کیا، پھر ہلکی سی شرمندگی کے ساتھ بولا، کچھ نہیں آنٹی، یہ اوپر سے جلدی میں اتر رہی تھی، ان کا پاؤں پھسل گیا تھا، بس گرنے سے پہلے میں نے پکڑ لیا۔ خاتون نے دونوں کو غور سے دیکھا، پھر ہنس کر بولی، یہ تو بڑا فلمی منظر بن گیا، ویسے ایک طرف ہیرو جیسا نوجوان کھڑا ہے، دوسری طرف اتنی خوبصورت لڑکی کھڑی ہے، مجھے تو لگ رہا ہے شادی کسی اور کی ہو رہی ہے، کہانی کسی اور کی شروع ہو گئی ہے۔ میں تو ویسے بھی بور ہو رہی تھی، کم از کم دیکھنے کو کچھ دلچسپ مل گیا۔ فیضان ہلکا سا مسکرا کر نظریں جھکا گیا، پہلی بار اسے کسی بات پر جواب دینا مشکل ہوا، جبکہ امیرہ کا چہرہ شرم، خوف، گھبراہٹ سے سرخ ہو چکا تھا۔ اس نے ایک لمحہ بھی وہاں رکنا مناسب نہ سمجھا، نہ شکریہ کہا، نہ کچھ وضاحت دی، صرف رومال ہونٹ پر رکھے تیزی سے وہاں سے چلی گئی جیسے کسی سے بھاگ رہی ہو۔ فیضان کافی دیر تک اس طرف دیکھتا رہا جہاں وہ غائب ہوئی تھی، پھر بے اختیار اس کے قدم بھی اسی سمت اٹھے، مگر امیرہ کہیں دکھائی نہ دی۔ اس کے بعد پوری شادی کے دوران فیضان کی نظریں بار بار مجمع میں اس ایک چہرے کو تلاش کرتی رہیں، ہر بار اسے یہی محسوس ہوتا تھا کہ شاید اگلے لمحے وہ سامنے آ جائے گی، مگر امیرہ جیسے زمین میں سما گئی تھی، جبکہ فیضان خود بھی یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ چند لمحوں کی اس ملاقات نے اس کے دل میں ایسی بے چینی کیوں پیدا کر دی تھی۔ رخصتی کی تیاریاں اپنے عروج پر پہنچ چکی تھیں، پورا آنگن مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، ہر طرف دعائیں، ہنسی خوشی کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، مگر اس ہجوم کے درمیان فیضان کی نظریں کسی رسم، کسی تقریب پر نہیں بلکہ صرف ایک چہرے کی تلاش میں بھٹک رہی تھی جسے وہ چند لمحوں کے لیے دیکھ کر بھی بھلا نہیں پایا تھا۔ آخر اس کی تلاش ختم ہوئی۔ برآمدے کے ایک سنسان کونے میں سمینہ بی بی غصے سے کھڑی تھی، سامنے امیرہ سر جھکائے کانپ رہی تھی، اس کے ہاتھ ابھی بھی مسلسل کام کرتے کرتے لرز رہے تھے۔
چہرہ زرد پڑ چکا تھا، سانسیں تیز چل رہی تھیں، مگر سمینہ بی بی کو اس کی حالت سے کوئی غرض نہیں تھی۔ اچانک ان کا ہاتھ پوری طاقت سے اٹھا امیرہ کے چہرے پر جا لگا۔ تھپڑ کی آواز سن کر فیضان بے اختیار رک گیا، پھر ستون کی اوٹ میں کھڑا خاموشی سے سب دیکھنے لگا۔ سمینہ بی بی غصے سے چیخ رہی تھی، تجھے ایک آج ہی دن ملا تھا بیمار ہونے کے لیے، میری بیٹی کی شادی خراب کرنا چاہتی ہے، تجھے چکر آ رہے ہیں تو ہم کیا کریں، تجھے گود میں اٹھا کر بیٹھ جائیں، سارے کام چھوڑ دیں، مہمانوں کو کون سنبھالے گا، انتظام کون کرے گا، تو گھر کے اندر آ، پھر دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ امیرہ نے ہونٹ ہلائے جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو، مگر آواز نہ نکل سکی۔ اس کا جسم بری طرح لڑکھڑایا۔ اس نے دیوار کا سہارا لینے کی کوشش کی، مگر اگلے لمحے اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ جسم بے جان ہو کر زمین پر گر گیا۔ فیضان کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی۔ اسے یقین تھا کہ اب سمینہ بی بی گھبرا جائیں گی، اسے اٹھائیں گی، کسی کو آواز دیں گی، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ انہوں نے صرف ایک سرسری نظر امیرہ پر ڈالی، پھر پلٹ کر رخصتی کی طرف بڑھ گئیں، جیسے زمین پر کوئی انسان نہیں بلکہ بے جان چیز پڑی ہو۔ فیضان چند لمحے وہیں کھڑا رہا، پھر تیزی سے آگے بڑھا۔ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس نے امیرہ کا چہرہ دیکھا، وہ بالکل بے حس پڑی تھی۔ اس کی سانسیں بہت مدھم چل رہی تھیں، چہرے کا رنگ بری طرح اڑ چکا تھا۔ اس نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، دونوں بازوؤں میں امیرہ کو نہایت احتیاط سے اٹھایا، پھر تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ چند لوگ حیرت سے اسے دیکھتے رہ گئے، مگر اس وقت فیضان کے لیے کسی کی نظریں، کسی کی بات کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ ہسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹر فوراً امیرہ کو ایمرجنسی میں لے گئے۔ کچھ دیر بعد ایک معمر ڈاکٹر باہر آئے، ان کے چہرے پر سنجیدگی صاف نظر آ رہی تھی۔ یہ لڑکی کئی دنوں سے مناسب کھانا نہیں کھا رہی، جسم میں پانی کی شدید کمی ہے، مسلسل تھکاوٹ ہے، آرام بالکل نہیں ملا، اسی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہے۔ اگر مزید دیر ہو جاتی تو مسئلہ بڑھ سکتا تھا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر فیضان کے چہرے پر سختی آئی تھی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ صرف ڈری ہوئی لڑکی نہیں بلکہ مسلسل ظلم سہتی ہوئی ایک بے بس انسان ہے۔ ادھر شاہ حویلی میں شور مچ گیا تھا۔ امیرہ کہاں گئی؟ ہر طرف تلاش شروع ہو گئی۔ فیضان نے فوراً اپنے بڑے بھائی عقیل کو فون کیا۔ امیرہ میرے ساتھ ہے، اس کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی، میں اسے ہسپتال لے آیا ہوں۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، عقیل نے صرف اتنا کہا۔ ٹھیک کیا تم نے؟ فیضان نے فون بند کیا، پھر شیشے کے پار لیٹی ہوئے امیرہ کو دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر اب بھی بے بسی چھائی ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے خود سے ایک وعدہ کر چکا تھا، اب یہ لڑکی اکیلی نہیں رہے گی، جیسے بھی ہوگا میں اسے زندگی سے نکالوں گا۔ 2 گھنٹے بعد امیرہ کو ہوش آیا۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں۔ سامنے فیضان کو بیٹھا دیکھ کر وہ بری طرح گھبرا گئی۔ اس کا پورا جسم سمٹ گیا، جیسے اسے کسی سزا کا انتظار ہو۔ فیضان نے فوراً نرم لہجے میں کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم بے ہوش ہو گئی تھی، میں ہی تمہیں یہاں لے کر آیا ہوں۔ ڈاکٹر نے کہا اب تم پہلے سے بہتر ہو، آرام کرو، کسی بات کی فکر مت کرو۔ امیرہ نے خاموش نظروں سے اسے دیکھا، پھر نظریں جھکا لیں۔ اس کے ہونٹ ہلے بھی نہیں، جیسے بولنے کی عادت ہی ختم ہو چکی ہو۔ 2 گھنٹے بعد فیضان خود اسے واپس شاہ حویلی لے آیا۔ تب تک مریم کی رخصتی مکمل ہو چکی تھی۔ مہمان آہستہ آہستہ واپس جا رہے تھے، جیسے سب نے فیضان کو امیرہ کے ساتھ اندر آتے دیکھا۔ کئی سوال ایک ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے، تم اسے کہاں لے گئے تھے؟ کسی کو بتایا بھی نہیں، یہ کیا طریقہ ہے؟ فیضان نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے نہایت سکون سے جواب دیا، یہ بے ہوش ہو گئی تھی، اس کی حالت بہت خراب تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، میں فوراً ہسپتال لے گیا۔ ایک بزرگ خاتون بولی، بیٹا ساتھ کسی عورت کو بھی لے جاتے، لوگ کیا کہیں گے؟ فیضان نے پہلی بار ذرا مضبوط لہجے میں جواب دیا، جب کسی کی جان خطرے میں ہو تو اس وقت مجھے لوگوں کی باتوں سے زیادہ اس انسان کی زندگی عزیز لگتی ہے۔ میں یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ پہلے رسمیں پوری کروں پھر کسی عورت کو ساتھ لے جاؤں۔ چند لمحوں کے لیے پورا ماحول خاموش ہو گیا، کسی کے پاس اس بات کا جواب نہیں تھا۔ یہ دن اسی ہنگامے میں گزر گیا۔ 1 ہفتہ بھی مکمل نہ ہوا تھا کہ شاہ حویلی میں ایک نئی خبر نے سب کو حیران کر دیا۔ فیضان شاہ نے امیرہ کا رشتہ بھیج دیا تھا۔ یہ خبر سنتے ہی سمینہ بی بی کے چہرے پر غصہ صاف دکھائی دینے لگا، کیونکہ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب انہوں نے اپنی بیٹی مریم کے لیے
फैजान का रिश्ता मांगा था। फैजान ने इनकार कर दिया था, इससे पहले सवेरा के लिए भी इनकार कर चुका था। अब इसी घर की वो लड़की जिसे कोई अहमियत नहीं देता था, इसके लिए रिश्ता भेज देना समीना बीबी की अना पर सीधा वार था। समीना बीबी गुस्से से बोली, कमी किसी चीज की है तुम्हारे घर में? ऐसी लड़की क्यों चाहिए जो ना पढ़ी लिखी है, ना लोगों से बात करना जानती है, ना किसी महफिल में बैठ सकती है। फैजान की वालदा ने भी बेटे को समझाने की कोशिश की, बेटा अच्छी तरह सोच लो, वो लड़की बहुत खौफजदा रहती है, दुनियादारी नहीं जानती, तुम्हारे लिए बेहतर रिश्तों की कमी नहीं है। फैजान ने निहायत इत्मीनान से अपनी माँ की तरफ देखा। अम्मी, मैं अपनी बीवी से नौकरी नहीं करवानी, हम जमींदार लोग हैं, अपनी बहू को घर की इज्जत बना कर रखते हैं, मुझे इसकी डिग्री नहीं चाहिए, मुझे इसका दिल चाहिए, वो मुझे पसंद है, बस यही मेरे लिए काफी है। समीना बीबी ने बेशुमार ताने दिए, रिश्तेदारों ने समझाया, सिर्फ खूबसूरती जिंदगी नहीं चलाती, तुम्हें इससे कई बेहतर लड़की मिल जाएगी, ये लड़की तुम्हारे साथ निभा नहीं कर सकेगी। मगर फैजान हर एतराज के सामने एक चट्टान की तरह खड़ा रहा। दूसरी तरफ जब अमीरा से पूछा गया तो उसने डरते हुए धीमी आवाज में सिर्फ इतना कहा, मैं शादी नहीं करना चाहती, मगर बरसों की तरह। इस बार भी इसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। चंद दिन बाद निकाह की सादा सी तकरीब मुनक्किद हुई। फैजान ने सबकी मुखालफत, सबके ताने, सबकी नाराजगी के बावजूद अमीरा का हाथ कबूल किया, फिर इसे अपनी बीवी बनाकर अपने साथ शाह हवेली से रुखसत करवा लिया, जबकि किसी को यह अंदाजा ही नहीं था कि खामोश तबीयत वाली ये डरी हुई लड़की एक दिन फैजान शाह की जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा बन जाएगी। रात काफी गुजर चुकी थी, हवेली के ज्यादातर कमरे खामोश हो चुके थे, बाहर जलती हुई रोशनियों की चमक आहिस्ता आहिस्ता मध्यम पड़ रही थी। नई नवेली दुल्हन का कमरा सुर्ख गुलाबों की खुशबू से महक रहा था। अमीरा पलंग के किनारे बैठी अपनी उंगलियों को एक दूसरे में फंसा कर बार बार दुबा रही थी। इसकी सांसें मामूल से तेज थीं, दिल बेवजह धड़क रहा था, जैसे कोई अनजाना खौफ आहिस्ता आहिस्ता इसके वजूद पर काबिज होता जा रहा हो। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला, फैजान अंदर दाखिल हुआ, फिर इसने आहिस्तगी से दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद होने की हल्की सी आवाज अमीरा के लिए किसी धमाके से कम साबित न हुई। इसके जिस्म में एक अजीब सी कपकपी दौड़ गई, सांस मजीद तेज हो गई, हाथ ठंडे पड़ने लगे, दिल इतनी शिद्दत से धड़कने लगा जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। मगर वो फिर भी पूरी कोशिश के साथ खुद को संभाले बैठी रही। फैजान इसके करीब आया, इसके चेहरे पर नरम सी मुस्कुराहट थी। तुम वाकई बहुत खूबसूरत लग रही हो, शायद इतनी खूबसूरत जितनी मैंने कभी किसी को नहीं देखा। अमीरा ने कोई जवाब न दिया। फैजान ने आहिस्तगी से इसका हाथ थामने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, सिर्फ इतना ही लम्हा काफी था। अमीरा की आंखों में खौफ भर गया, इसकी सांस बुरी तरह उखड़ने लगी, पूरा जिस्म कांपने लगा। इसे महसूस हुआ जैसे कमरे की दीवारें इस पर बंद होती जा रही हैं। आवाजें धुंधली होने लगी, दिल की धड़कन बेकाबू हो गई। फैजान घबरा गया। अमीरा, क्या हुआ, तुम ठीक हो? मगर जवाब देने के बजाय अमीरा ने दोनों हाथ अपने कानों पर रख लिए, फिर जोर जोर से चीखने लगी, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, बराहे करम यहाँ से निकल जाओ। इसकी चीखों में ऐसा खौफ था जैसे कोई बरसों पुराना जख्म एक ही लम्हे में दोबारा जिंदा हो गया हो। फैजान एक लम्हे के लिए साकित रह गया, फिर उसने फौरन एक कदम पीछे हटाया। ठीक है, मैं जा रहा हूं, तुम पुरसकून हो जाओ, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। ये कहकर वो खामोशी से कमरे से बाहर निकल आया। पूरी रात इसने बरामदे में रखे सोफे पर गुजारी, जबकि इसके ज़हन में सिर्फ एक ही सवाल गर्दिश करता रहा, आखिर अमीरा को हुआ क्या है? ये बात घर के बड़े लोगों तक तो ना पहुंची, मगर सवेरा के कानों तक जरूर पहुंच गई थी। फिर इसके बाद वही हुआ जो हमेशा होता था। सुबह नाश्ते की मेज पर पूरा खानदान मौजूद था, सिर्फ अमीरा अपनी जगह से गायब थी। फैजान खामोशी से नाश्ता कर रहा था कि इसकी वालदा ने फिक्र भरे लहजे में पूछा, बेटा एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? जी अम्मी, पूछें। वो लड़की कहीं ज़हनी तौर पर बीमार तो नहीं लगती? मुझे रात से अजीब सा एहसास हो रहा है। फैजान ने फौरन सर हिलाया, ऐसी कोई बात नहीं अम्मी, शायद नई जगह, नए लोग, नई जिंदगी, सब कुछ एक साथ होने की वजह से घबरा गई हो। इतने में सवेरा हल्का सा हंसती, क्यों घबरा गई फैजान?
یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تم کوئی دیو ہو کوئی کاف کے جسے دیکھ کر وہ ڈر گئی۔ اتنا خوبصورت جوان شوہر ہر لڑکی کی قسمت میں کہاں ہوتا ہے؟ ایسے تو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کی بات پر میز پر چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ فیضان نے نظریں اٹھا کر سویرا کو دیکھا مگر کچھ نہ بولا۔ والدہ نے پھر فکر سے کہا، بیٹا ایک بار اچھی طرح دیکھ لینا، کہیں کوئی اور مسئلہ نہ ہو۔ ہمارے حالات ویسے بھی ہمیشہ آزمائشوں میں گھرے رہتے ہیں، کبھی دشمنی کبھی نظر بد۔ اب یہ نہ ہو کہ تمہیں ہر دوسرے دن ڈاکٹروں کے پاس جانا پڑے۔ فیضان نے پانی کا گلاس اٹھاتے ہوئے نہایت اطمینان سے جواب دیا، امی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ویسے بھی کل ہم دونوں چند دن کے لیے باہر جا رہے ہیں، جب واپس آئیں گے تب تک سب کچھ معمول پر آ جائے گا۔ یہ سنتے سویرا کے حلق میں پانی اٹک گیا، وہ بری طرح کھانسنے لگی۔ فیضان کی والدہ فوراً گھبرا گئی، ارے آرام سے پانی پیو، کیا ہوا تمہیں؟ سویرا نے زبردستی مسکرا کر سر ہلایا مگر اس کے بعد ناشتے کا ایک نوالا بھی اس کے حلق سے نیچے نہ اتر سکا۔ فیضان نے ہنی مون کی بات صرف لوگوں کی زبانیں بند کرنے کے لیے کہی تھی، حقیقت میں اس نے خود بھی ایسا کوئی منصوبہ نہیں بنایا تھا، مگر اب وہ جان چکا تھا کہ اگر وہ حویلی میں رکے تو ہر شخص اپنی مرضی کی کہانیاں بنائے گا۔ ناشتہ ختم ہونے کے بعد وہ اپنے کمرے کی طرف گیا۔ امیرہ خاموشی سے پلنگ پر بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر رات والی گھبراہٹ تو نہیں تھی مگر شرمندگی واضح دکھائی دے رہی تھی۔ فیضان دروازے کے قریب ہی رک گیا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں صرف اپنا سامان لینے آیا ہوں۔ امیرہ نے آہستہ سے نظریں اٹھائیں پھر دوبارہ جھکا لیں۔ فیضان نے نرم لہجے میں بات جاری رکھی، تم جانتے ہو ہماری شادی جیسے حالات میں ہوئی، لوگ پہلے ہی ہمارے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے سب سے کہہ دیا ہے کہ ہم چند دن کے لیے باہر جا رہے ہیں، اگر یہاں رہے تو یہ باتیں مزید بڑھیں گی، اس لیے بہتر ہے کچھ دن ہمارے فارم ہاؤس چلتے ہیں، وہاں سکون بھی ہوگا، ماحول بھی اچھا ہوگا، جب واپس آئیں گے تب تک سب کچھ ٹھنڈا ہو چکا ہوگا۔ فیضان نے جان بوجھ کر ہنی مون کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد امیرہ نے دھیمی آواز میں کہا، جی ٹھیک ہے، جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ فیضان اس کے لہجے پر حیران رہ گیا، رات کو یہی لڑکی سے اتنی خوفزدہ تھی، آج سکون سے بات کر رہی تھی۔ وہ دل میں سوچنے لگا کہ آخر رات کو ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ یہ خود پر قابو نہیں رکھ پاتی، شاید واقعی کوئی ایسی بیماری ہے جس کا اسے خود بھی علم نہیں۔ فیضان نے مسکرا کر کہا، اپنا سامان تیار کر لو، اگر ضرورت ہو تو نوکرانی مدد کر دے گی، میں سفر کا انتظام کرتا ہوں، وہاں ہمارا اپنا فارم ہاؤس ہے، گاڑی بھی موجود ہوگی، 2 ملازم بھی ساتھ ہوں گے، تمہیں کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اگر کچھ کہنا چاہو تو بے جھجک کہہ سکتی ہو۔ امیرہ نے صرف نفی میں سر ہلا دیا۔ شام ڈھلتے دونوں سفر پر روانہ ہو گئے۔ گاڑی کشادہ سڑک پر مسلسل آگے بڑھتی رہی۔ فیضان ایک طرف بیٹھا باہر گزرتے ہوئے مناظر دیکھ رہا تھا، امیرہ کھڑکی کے ساتھ اس قدر سمٹ کر بیٹھی تھی جیسے دونوں کے درمیان جتنا فاصلہ موجود ہے وہ بھی اس کے لیے کم ہو۔ اگر گاڑی میں مزید جگہ ہوتی تو شاید وہ واقعی 2 قدم مزید دور جا بیٹھتی۔ فیضان نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا پھر بے اختیار ہلکا سا مسکرا دیا۔ اس کی معصوم گھبراہٹ کسی حد تک اچھی بھی لگ رہی تھی مگر دل کے کسی کونے میں ایک بے چینی مسلسل جنم لے رہی تھی، کیونکہ اب اسے یقین ہونے لگا تھا کہ یہ صرف شرم یا جھجک نہیں بلکہ اس کے پیچھے کوئی ایسی حقیقت چھپی ہوئی ہے جسے جاننا بہت ضروری ہے۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی، گاڑی مسلسل پہاڑی راستوں کی طرف بڑھ رہی تھی جہاں وادی ناران کی ٹھنڈی ہوا ان دونوں کا انتظار کر رہی تھی۔ وہاں سرسبز پہاڑوں کے درمیان فیضان کا خوبصورت فارم ہاؤس موجود تھا جسے اس نے ہمیشہ سکون کی جگہ سمجھا تھا، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ اسی سفر کے دوران اس کی زندگی کا سب سے بڑا راز آہستہ آہستہ اس کے سامنے آنے والا ہے۔ شام ڈھلتے ڈھلتے وہ دونوں وادی ناران میں موجود فیضان کے خوبصورت فارم ہاؤس پہنچ گئے۔ چاروں طرف بلند پہاڑ خاموشی سے کھڑے تھے، ٹھنڈی ہوا درختوں کی شاخوں سے ٹکرا کر مدھم سی آواز پیدا کر رہی تھی۔ نوکروں نے پہلے ہی پورا گھر صاف کر رکھا تھا، کمرے گرم تھے، کھانا تیار تھا، ہر چیز اپنی جگہ پر سلیقے سے رکھی ہوئی تھی، مگر اس پرسکون ماحول میں بھی دونوں کے درمیان ایسی خاموشی موجود تھی جو ہر آواز پر بھاری محسوس ہو رہی تھی۔ کھانے کی میز پر دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے، نوکر کھانا لگا کر جا چکے تھے مگر پورے وقت سے پلیٹوں میں چمچوں کی ہلکی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک استاد اپنی کسی خاموش طالبہ کے ساتھ بیٹھا ہو
जहां न कोई सवाल था, न कोई जवाब, न किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, न किसी ने एक दूसरे की तरफ ज्यादा देर देखने की हिम्मत की। खाना खत्म हुआ तो दोनों आहिस्ता आहिस्ता कमरे की तरफ आ गए। कमरा काफी कुशादा था। दरमियान में एक बड़ा डबल बेड रखा था जिस पर सफेद चादर बिछी हुई थी। कमरे में हल्की सी लकड़ी की खुशबू फैली हुई थी। अमीरा दरवाजे के करीब ही रुक गई। इसकी नजरें मुसलसल बेड पर जमी हुई थी, जैसे वो किसी आम बिस्तर को नहीं बल्कि किसी ऐसे सवाल को देख रही हो जिसका जवाब इसके पास नहीं था। इस लम्हे पीछे से फैजान के कदमों की आहट सुनाई दी। अमीरा चौंक कर एक कदम पीछे हट गई। फैजान ने फौरन नरम लहजे में कहा, क्यों डर गई हो? मैं हूं। अमीरा खामोश रही। फैजान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पूछा, क्या देख रही हो? चंद लम्हों बाद इसने धीमी आवाज में कहा, यहाँ दूसरा कमरा नहीं है। फैजान ने हैरानी से इसकी तरफ देखा। कैसी बातें कर रही हो? तुम चाहती हो मैं दूसरे कमरे में जाकर सो जाऊं? अमीरा ने फौरन नफी में सर हिलाया। नहीं, मैं कह रही थी मैं दूसरे कमरे में जाकर सो जाती हूँ। फैजान चंद लम्हे से देखता रहा, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, बात तो एक ही हुई ना? फिर वो संजीदा हो गया। देखो अमीरा, मैं तुम्हें बहुत जल्दी मैं यहाँ लेकर आया हूँ। हमारे साथ जो नौकर आए हैं वो बरसों से हमारे घर के हैं। अम्मी से भी इनके ताल्लुकात हैं। अगर इन्होंने वहां जाकर ये बता दिया कि हम अलग अलग कमरों में रहते हैं तो वापसी पर वही बातें हमारा इंतजार करेंगे जिनसे बचने के लिए हम यहाँ आए हैं। पहले सब लोग मुझे समझा रहे थे कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। अब अगर ऐसी बातें भी सुनने को मिले तो सब यही कहेंगे कि हम ठीक कहते थे। फैजान ने चंद लम्हे खामोश रहकर फिर बहुत आहिस्तगी से कहा, आखिर में ऐसा क्यों हुआ कि तुम मुझसे इतना डरती हो? मैं कोई जिन नहीं हूं जो तुम्हें खा जाऊंगा। अगर तुम्हें मेरा करीब होना अच्छा नहीं लगता तो तुम बेड के एक किनारे पर सो जाना, मैं दूसरे किनारे पर सो जाऊंगा। अगर फिर भी तुम्हें मुश्किल लगे तो मैं नीचे सो जाऊंगा, मगर इस तरह खुद को सजा मत दो। अमीरा ने नजरें झुका ली, फिर टूटे हुए लहजे में बोली, फिर मुझसे शादी क्यों की? आपको नहीं पता था कि मेरे साथ इतने मसले हैं? आपको मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। मुझे आपसे डर लगता है, आप मुझे अच्छे नहीं लगते। ये सुनकर फैजान वाकई हैरान रह गया। इसने बेख्तियार पूछा, ऐसा क्यों कह रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया है जिसकी सजा मुझे मिल रही है? अमीरा की आंखों में अजीब सा खौफ उतर आया। इसने धीरे से कहा, मुझे सब मर्दों से डर लगता है, तुम सब एक जैसे होते हो। ये कहकर इसने मजीद एक लफ्ज भी न कहा। वो खुद ही तकिया उठाकर जमीन पर बिछे कालीन पर आई, बगैर कंबल के तकिया रखा, फिर वहीं लेट गई। फैजान ने बेबसी से देखा। मैं नीचे सो जाता हूँ, तुम ऊपर आ जाओ। अमीरा ने सिर्फ नफी में सर हिला दिया। फैजान ने दोबारा समझाया, जिद मत करो, यहाँ बहुत सर्दी है, तुम बीमार हो जाओगी। अमीरा ने करवट बदलते हुए आहिस्तगी से कहा, आप मुझे हाथ भी मत लगाइएगा, मुझे सर्दी नहीं लग रही, मैं यहीं ठीक हूँ। इसके बाद इसने कोई जवाब न दिया। फैजान ने गहरा सांस लिया। पहली बार इसे हल्का सा गुस्सा भी आया। दिल ही दिल में वो सोचने लगा कि लड़की वाकई बहुत जिद्दी है। आखिर वो भी खामोशी से बेड पर लेट गया। सुबह सूरज काफी ऊपर आ चुका था। फैजान की आंख खोली तो इसकी पहली नजर जमीन पर गई। अमीरा अभी तक किसी तरह कालीन पर पड़ी हुई थी। वो बेख्तियार मुस्कुराया। कितनी जिद्दी लड़की है, रात भर अपनी बात पर कायम रही। वो इसे जगाने के लिए आगे बढ़ा, अमीरा उठो, सुबह हो गई है। मगर कोई जवाब न मिला। इसने दोबारा आवाज दी, अमीरा, फिर भी खामोशी रही। अब इसके दिल में हल्की सी घबराहट पैदा हो गई। वो फौरन झुककर इसके करीब बैठ गया। जैसे इसने इसकी पेशानी पर हाथ रखा, वो बुरी तरह चौंक गया। इसका जिस्म आग की तरह तप रहा था। फैजान ने एक लम्हा जाया किए बगैर इसे एहतियात से अपनी बाहों में उठाया, फिर बेड पर लिटाकर मोटा कंबल उड़ा दिया। अगले लम्हे डॉक्टर को फोन कर दिया। चंद ही देर में डॉक्टर फार्म हाउस पहुंच गया। इसने अमीरा का मुआयना किया, नब्ज देखी, बुखार चेक किया, फिर मुस्कुरा कर बोला, घबराने की जरूरत नहीं, ये लोग गर्म इलाके से सीधा यहाँ आते हैं तो अक्सर ऐसा हो जाता है। शदीद ठंड लगने की वजह से बुखार हो गया है, एहतियात जरूरी थी। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, दवाई लिखी, फिर फैजान की तरफ देखकर कहा, ये बेहोश नहीं है, सिर्फ गहरी नींद में है। दवाई असर करेगी तो कुछ देर बाद खुद ही जाग जाएंगी, इन्हें आराम करने दें। डॉक्टर के जाने के बाद पूरे कमरे में खामोशी छा गई। फैजान कुर्सी खींचकर बेड से करीब बैठ गया।
اس کی نظریں مسلسل امیرہ کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ بخار کی وجہ سے اس کے گال ہلکے سرخ ہو گئے تھے، لمبی پلکیں بند تھیں، سانسیں دھیمی تھیں، نرم بال تکے پر بکھرے ہوئے تھے۔ فیضان بے اختیار مسکرا دیا۔ اسے امیرہ کی ہر چیز خوبصورت لگ رہی تھی، اس کی معصوم آنکھیں، اس کے نازک ہونٹ، اس کی لمبی پلکیں، اس کے سیاہ بال۔ دل چاہ رہا تھا کہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر صرف اتنا یقین دلا دے کہ اب اسے کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اس کی بیوی تھی، اس کا اپنا رشتہ تھی، مگر وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے جلد بازی کی تو شاید امیرہ کا خوف مزید بڑھ جائے گا۔ اسی لمحے رات کی ایک بات اس کے ذہن میں پھر گونجنے لگی، مجھے سب مردوں سے ڈر لگتا ہے، تم سب ایک جیسے ہوتے ہو۔ فیضان کی آنکھوں کی نرمی آہستہ آہستہ سنجیدگی میں بدل گئی۔ یہ جملہ کسی عام ڈر کا نتیجہ نہیں ہو سکتا، اس کے پیچھے ضرور کوئی ایسا زخم چھپا تھا جس نے امیرہ کی پوری شخصیت بدل دی تھی۔ ایسے لمحے فیضان نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا، وہ امیرہ سے کبھی زبردستی کوئی سوال نہیں کرے گا، وہ اس کا اعتماد جیتے گا، پیار سے، صبر سے، اس دن کا انتظار کرے گا جب امیرہ خود اپنے دل کا بوجھ اس کے سامنے رکھ دے گی۔ اگر صبح سورج کی پہلی کرنیں برف سے ڈھکی چوٹیوں پر پڑیں تو پوری وادی ناران سنہری روشنی میں نہا گئی۔ دور دور تک پھیلے ہوئے سرسبز میدانوں کے درمیان بہتا ہوا نیلکو دریا اپنی مخصوص گونج پیدا کر رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوا میں دیوار کے درختوں کی خوشبو گھلی ہوئی تھی۔ امیرہ کی صحت بھی پہلے سے بہتر تھی، ڈاکٹر کی دوائی نے اثر کیا تھا، اس کا بخار اتر چکا تھا اور وہ پہلے سے بہت زیادہ بہتر لگ رہی تھی۔ فیضان نے اسے 2-3 دفعہ پوچھا تھا کہ طبیعت کیسی ہے، اس نے بس اتنا ہی بولا تھا کہ ٹھیک ہوں۔ فیضان نے ناشتے کے بعد گاڑی نکالی، پھر مسکراتے ہوئے امیرہ کی طرف دیکھا، چلو آج تمہیں ناران کی خوبصورتی دکھاتا ہوں۔ امیرہ نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ پورا دن وہ دونوں وادی کے مختلف مقامات پر گھومتے رہے، کبھی دریا کے کنارے چلتے، کبھی پہاڑوں کے درمیان بنی پتھریلی پگڈنڈیوں پر آہستہ آہستہ آگے بڑھتے، کبھی دور برف سے ڈھکی چوٹیوں کو خاموشی سے دیکھتے رہتے۔ فیضان ہر نئی جگہ پہنچ کر بچوں کی طرح خوش ہو جاتا۔ وہ کبھی کسی پہاڑ کی طرف اشارہ کرتا، کبھی بہتے ہوئے پانی کی آواز سننے کے لیے رک جاتا، کبھی امیرہ کو ارد گرد کے مناظر دکھانے کی کوشش کرتا، مگر امیرہ ہر بار صرف ایک نظر ڈال کر خاموش ہو جاتی۔ دوپہر کے وقت فیضان اسے ایک مشہور مقامی ہوٹل میں لے آیا، جہاں لکڑی کی خوشبو سے بھرے بڑے سے ہال میں روایتی کھانے پیش کیے جا رہے تھے۔ میز پر گرم گرم چپلی کباب رکھے گئے، دیسی گھی میں پکا ہوا گوشت خوشبو بکھیر رہا تھا، ساتھ تازہ نان، مقامی سبز چائے، کشمیری چائے، شہد میں ڈوبی ہوئی میٹھی روٹی، خشک میوہ جات، سب کچھ سجا دیا گیا۔ فیضان نے مسکراتے ہوئے کہا، یہاں کا کھانا پورے پاکستان میں مشہور ہے، کم از کم آج تو دل بھر کر کھانا۔ امیرہ نے خاموشی سے چند نوالے کھانے کہ پھر دوبارہ پلیٹ ایک طرف رکھ دی۔ فیضان نے کچھ نہ کہا، وہ جانتا تھا زبردستی کسی کے دل کا خوف ختم نہیں کیا جا سکتا۔ کھانے کے بعد وہ دوبارہ سیر کے لیے نکل گئے۔ ایک جگہ راستہ کافی ڈھلوان والا تھا، نیچے چھوٹے چھوٹے پتھر بکھرے ہوئے تھے۔ فیضان نے احتیاط سے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ راستہ پھسلن والا ہے، میرا ہاتھ پکڑ لو۔ امیرہ نے ایک لمحہ اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا، پھر خاموشی سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ فیضان نے آہستگی سے ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ چند قدم آگے ایک اور چڑھائی آئی۔ اس بار بھی فیضان نے بنا کچھ کہے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ امیرہ نے پھر وہی کیا، نہ ہاتھ پکڑا نہ کوئی جواب دیا، صرف نظریں جھکا کر آہستہ آہستہ خود ہی اوپر چڑھنے لگی۔ فیضان نے اس کی رفتار کے مطابق اپنے قدم بھی دھیمے کر لیے تاکہ اگر وہ پھسلے تو وہ فوراً سنبھل سکے، مگر اس نے ایک بار بھی اسے چھونے کی کوشش نہیں کی۔ پورا دن یہی سلسلہ چلتا رہا۔ جہاں کہیں راستہ مشکل ہوتا، فیضان خاموشی سے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیتا، امیرہ ہر بار خاموشی سے انکار کر دیتی۔ فیضان کے چہرے پر کبھی ناراضگی نہیں آئی، صرف ایک ہلکی سی اداسی آتی، پھر وہ اگلے لمحے خود کو سنبھال لیتا۔ شام کے وقت وہ دریا کے کنارے ایک بڑی چٹان پر بیٹھ گیا۔ سامنے بہتا ہوا پانی سورج کی آخری روشنی میں چاندی کی طرح چمک رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوا مسلسل ان کے چہروں کو چھو رہی تھی۔ فیضان نے کافی دیر خاموش رہنے کے بعد آہستگی سے کہا، جانتی ہو میرا، یہ جگہ مجھے ہمیشہ بہت پسند رہی ہے۔ میں جب بھی کسی بات سے تھک جاتا تھا، یہاں آ جاتا تھا، مجھے لگتا تھا دنیا کی ہر پریشانی ان پہاڑوں کے درمیان آ کر چھوٹی ہو جاتی ہے۔
अमीरा ने इसकी तरफ देखने की बजाय बहते हुए पानी को देखते हुए आहिस्ता से पूछा, आप यहाँ अक्सर आते थे? फैजान के चेहरे पर पहली बार खुशी आई। हाँ, बहुत बार, मगर पहली बार किसी को अपने साथ लाया हूँ। अमीरा फिर खामोश हो गई। फैजान ने इसकी खामोशी पर भी कोई शिकायत न की। वो सिर्फ यही महसूस कर रहा था कि इस लड़की के दिल तक पहुंचने का रास्ता इन पहाड़ी रास्तों से भी ज्यादा मुश्किल है, मगर न जाने क्यों ऐसे यकीन था कि एक दिन यही खामोशी लड़की खुद इसका हाथ थाम लेगी। रात भर वो वादी नारान इन पर उतर चुकी थी। बाहर बर्फानी हवा दरख्तों से टकराकर मदम से सरसराहट पैदा कर रही थी। दूर पहाड़ मुकम्मल खामोशी में डूबे हुए थे। पूरा फार्म हाउस सुकून में डूबा हुआ था, मगर इस कमरे के अंदर दो दिल अपने अपने ख्यालात में उलझे बैठे थे। फैजान ने एक नजर अमीरा की तरफ देखा, फिर बगैर कुछ कहे अपना तकिया उठाकर बेड से हटाकर सोफे की तरफ गया, फिर खामोशी से वहां लेटने की कोशिश करने लगा। सोफा इसके लंबे कद के लिए छोटा साबित हो रहा था। इसकी टांग बार बार बाहर निकल रही थी। कभी कंधा सीधा नहीं आ रहा था, कभी गर्दन बेआराम हो रही थी। आखिर इसने गहरा सांस लिया, आंखें बंद कर ली, जैसे खुद को समझा रहा हो कि चंद रातों की ही तो बात है। कुछ लम्हे गुजरे, अचानक इसे अपने कंधे पर निहायत हल्का सा लम्स महसूस हुआ। इसने आंखें खोली, सामने अमीरा खड़ी थी। इसने सिर्फ उंगलियों की पोरों से इसका कंधा छुआ था, फिर फौरन 2 कदम पीछे हट गया, जैसे इसे डर हो कि कहीं फैजान अचानक इसे पकड़ ना ले। फैजान ने हैरत से इसकी तरफ देखा। अमीरा ने नसें झुकाए धीरे से कहा, आप बिस्तर पर आकर सो जाएं। यहाँ आप पूरे नहीं आ रहे, सुबह जिस्म में दर्द हो जाएगा। फैजान के होंठों पर बेख्तियार मुस्कुराहट आ गई। वो आहिस्ता से बोला, अच्छा, मेरी जान को मेरी फिक्र होने लगी है। अमीरा ने फौरन नजरें उठाई। मुझे मेरी जान मत बोलिए। फैजान हंस दिया। फिर किसको बोलूं? मेरी जान तो तुम हो, इसलिए तो सबसे लड़कर तुम्हें यहाँ तक ले आया हूं। तुम हो कि मेरी एक भी बात समझने को तैयार नहीं। अमीरा ने धीरे से कहा, मुझे सब समझ आता है, मगर मुझे डर लगता है आप हकीकत जानकर मुझे छोड़ देंगे। फैजान का दिल जैसे एकदम मतवज्जो हो गया। वो इस लम्हे का इंतजार कर रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब आया, मगर इतने फासले पर रुका जहां से अमीरा को घबराहट न हो। कौन सी हकीकत? मुझे बताओ। मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। अगर छोड़ना होता तो क्या मैं सबसे लड़ता, तुम्हें अपनी बीवी बनाकर यहाँ लाता? सिर्फ शौहर की नजर से क्यों देखती हो? दोस्त भी तो समझ सकती हो, कजन भी तो हूं तुम्हारा। मुझे बताओ, दिल में क्या छुपा रखा है? अमीरा की आंखें भरने लगी। नहीं, आप भी चले जाएंगे? मर्द ऐसी बातें सुनकर औरतों को छोड़ देते हैं। फैजान ने पहली बार इसका हाथ पकड़ने की कोशिश नहीं की, सिर्फ वहीं खड़ा नरमी से बोला, अगर किसी ने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया तो मुझे बताओ। खुदा की कसम, अगर किसी ने तुम्हें तकलीफ दी है तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। मुझे सच बताओ, आखिर हुआ क्या था? ये जुमला सुनते ही अमीरा के चेहरे का रंग बदल गया। इसकी सांसें अचानक बेतरतीब हो गईं। इसने घबराकर दरवाजे की तरफ देखा, फिर खिड़की की तरफ, जैसे कमरे की दीवारें एक बार फिर इसके बंद होने लगी हों। फैजान फौरन समझ गया। इसने दौड़कर दरवाजा खोल दिया। बाहर से आने वाली बर्फानी हवा का ठंडा झोंका कमरे में फैल गया। अमीरा ने गहरा सांस लिया, फिर अगले लम्हे जैसे माजी का कोई भयानक साया इसके सामने आ गया। वो तेजी से आगे बढ़ी, पहली बार अपनी मर्जी से फैजान के सीने से आ लगी। फैजान ने एक लम्हे के लिए भी हैरत जाहिर न की। इसने निहायत एहतियात से अपना बाजू इसके गिर्द रख दिए, इतनी मजबूती से कि इसे तहफ्फुज महसूस हो, इतनी नरमी से कि इसे कैद महसूस ना हो। वो मुसलसल इसके सर पर हाथ फेरता रहा। मैं यहीं हूं, आराम से, कोई जल्दी नहीं, जब दिल चाहे तब बताना। काफी देर बाद अमीरा की टूटी हुई आवाज सुनाई दी। चची का एक भाई था। चची इससे बहुत मोहब्बत करती थी। मैं बहुत छोटी थी। एक दिन चची मुझे इसके पास बिठाकर खुद बाहर चली गई, फिर इसकी आवाज गले में रुक गई। इसके आंसू फैजान के कपड़ों पर गिरने लगे। फैजान खामोश रहा। वो सिर्फ इसके सर पर हाथ फेरता रहा। अमीरा ने खुद को संभालने की कोशिश की। इससे मेरे साथ बहुत बुरी हरकत की। मैं बहुत डर गई थी। मैं रोती रही, चची के पास गई, मैंने सब कुछ बता दिया, मगर इसने आंखें बंद कर ली। चची ने मेरे सामने अपने भाई को कुछ नहीं कहा। इन्होंने मुझे ही 2-3 थप्पड़ मारे। कहने लगी, मेरे भाई पर इल्जाम लगाती हो, शर्म नहीं आती? इस दिन के बाद मुझे हर मर्द से डर लगने लगा। यह सुनकर फैजान का पूरा वजूद जैसे साकित हो गया। चंद लम्हे तक वो कुछ बोल ही ना सका। फिर इसने धीरे से पूछा, तुम
जमाल की बात कर रही हो? अमीरा ने आहिस्ता से सर हिला दिया। हाँ, फैजान की आंखों में पहली बार गुस्से की ऐसी चमक आई जिसे देखकर शायद बड़े बड़े लोग भी खौफजदा हो जाते। वो जमाल को अच्छी तरह जानता था, इसकी घटिया आदतों से भी वाकिफ था, मगर इसे कभी अंदाजा नहीं था कि इस दरिंदे की गंदगी अमीरा तक भी पहुंच चुकी थी। अमीरा फिर रोने लगी। फैजान ने इसके आंसू अपने अंगूठे से साफ किए। बस इतनी सी बात थी। तुम्हारा कसूर कहाँ है? गलती इस इंसान की थी जिसने तुम्हारे साथ जुल्म किया। गलती इन लोगों की थी जिन्होंने तुम्हारी बात नहीं मानी। तुमने तो कोई गुनाह नहीं किया, फिर खुद इसे सजा क्यों दे रही हो? अमीना ने सिसकते हुए कहा, मैं सिर्फ इसलिए नहीं डरती, मैं इसलिए भी डरती हूँ कि मैं अकेली हूँ। मेरी माँ नहीं, मेरे अब्बू नहीं, मेरा कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं। चची ने हमेशा जुल्म किया, चचा हमेशा इनका साथ देते रहे, मरियम ने हमेशा मुझे जलील किया। मेरे पास अपना कोई नहीं। फैजान ने पहली बार आहिस्तगी से इसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। अब है, मैं हूं, आज के बाद तुम अकेली नहीं हो। आज के बाद किसी के सामने अकेली नहीं खड़ी होगी, ये मेरा वादा है। अमीरा ने आहिस्ता आहिस्ता अपना सर दोबारा इसके सीने पर रख दिया। इस लम्हे बरसों बाद शायद पहली बार इसे वाकई महफूज होने का एहसास हुआ था। इस रात दोनों एक ही बिस्तर पर सोए, मगर इनके दरमियान ना कोई बेसब्री थी, ना कोई ख्वाहिश, ना कोई जबरदस्ती। अमीरा ने अपना सर फैजान के कंधों पर रखा। फैजान ने सिर्फ कंबल इसके गिर्द अच्छी तरह दरुस्त किया, फिर दोनों इसी सुकून के साथ सो गए जैसे दो थके हुए मुसाफिर लंबे सफर के बाद आखिरकार किसी महफूज जगह पहुंच गए हों। सुबह सूरज की पहली रोशनी कमरे में दाखिल हुई तो अमीरा के चेहरे पर पहली बार गहरी पुरसकून नींद के आसार थे, मगर फैजान की आंखों में सुकून नहीं था। वो खामोशी से खिड़की के पास खड़ा दूर बर्फ से ढके पहाड़ों को देख रहा था। इसके जहन में सिर्फ एक नाम बार बार गूंज रहा था, जमाल। वो जानता था अब ये मामला खत्म नहीं होगा। इस शख्स ने बरसों पहले एक मासूम बच्ची से इसका एतमाद छीना था। अब वक्त आ गया था कि कोई इससे हिसाब भी ले। फैजान ये भी समझ चुका था कि इंसान को मोहब्बत से ज्यादा किसी चीज की जरूरत नहीं होती। जब किसी खौफजदा दिल को तहफ्फुज मिल जाए, जब किसी टूटे हुए इंसान को यकीन हो जाए कि सामने वाला इसे छोड़कर नहीं जाएगा, तब वो अपने दिल का सबसे गहरा राज भी बगैर किसी खौफ के बयान कर देता है। अमीरा ने भी यही किया था। इसके माजी में इसका कोई कसूर नहीं था। कसूर सिर्फ इन लोगों का था जिन्होंने इसकी मासूमियत को रोन दिया। कसूर इन लोगों का था जिन्होंने इसकी सच्ची आवाज पर यकीन करने के बजाय इसे मुजरिम बना दिया। सुबह की नरम धूप खिड़की से होती हुई कमरे में फैल रही थी। बाहर ठंडी हवा दरख्तों की शाखों को हिला रही थी। नौकर नाश्ते की ट्रॉली रखकर जा चुके थे। गरम चाय की खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी। फैजान सामने बैठा नाश्ता कर रहा था, जबकि अमीरा अब भी पहले की निस्बत काफी पुरसुकून दिखाई दे रही थी। इसके चेहरे पर वो घबराहट बाकी नहीं रही थी जो हर वक्त इसकी आंखों में बसी रहती थी। फैजान ने चाय का कप रखते हुए मुस्कुराकर कहा, आज शाम तुम्हें एक सरप्राइज मिलेगा। अमीरा ने हैरत से इसकी तरफ देखा। कैसा सरप्राइज? फैजान ने शरारती अंदाज में मुस्कुराकर सर हिलाया। अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ा इंतजार करो, शाम तक सब्र कर लो। अमीरा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अच्छा फिर मैं इंतजार कर लेती हूँ। फैजान ने महसूस किया कि आज इसकी आवाज में खौफ की बजाय तजस्सुस था। ये छोटी सी तब्दीली भी इसके लिए किसी बड़ी कामयाबी से कम नहीं थी। शाम ढलने लगी तो अचानक फैजान के फोन की घंटी बजी। इसने नंबर देखा, फिर खामोशी से अमीरा की तरफ देखा। इधर आओ, मेरे पास बैठो। अमीरा बिना किसी हिचकिचाहट के आखिर इसके साथ सोफे पर बैठ गई। फैजान ने कॉल उठाए, फिर फोन स्पीकर पर रख दिया। इसने सिर्फ एक जुमला कहा, मुझे जरा इसकी चीखें सुनवा दीजिए। अमीरा हैरत से इसकी तरफ देखने लगी। चंद लम्हों बाद फोन की दूसरी तरफ से किसी आदमी की दर्द भरी हुई चीखें सुनाई देने लगी। दरमियान दरमियान में सख्त आवाजें भी आ रही थीं, जिनसे साफ अंदाजा हो रहा था कि पुलिस अपने मखसूस अंदाज में से पूछगछ कर रही है। वो आवाजें कई मिनट तक सुनाई देती रहीं। फैजान पूरे वक्त खामोश बैठा रहा। फिर इसने मुख्तसर सा शुक्रिया अदा किया, फोन बंद कर दिया। इसकी नजरें मुसलसल इसके चेहरे पर जमी हुई थी। आखिर इसने धीरे से पूछा, ये कौन था? फैजान ने निहायत सुकून से जवाब दिया, जमाल। ये एक लफ्ज सुनते ही अमीरा का चेहरा सफेद पड़ गया। फैजान ने आहिस्तगी से इसका हाथ थाम लिया। कसम खाई है इसने, आइंदा कभी किसी लड़की के साथ ऐसी हरकत नहीं करेगा। चंद दिन बाद कानून के मुताबिक जो होना है वो हो जाएगा, मगर आज इसे अपने किए का एहसास जरूर होगा। अमीरा खामोशी से सुनती रही। फैजान ने मजीद कहा, शुक्र करो मैं यहाँ बैठा हूँ।
اگر میں وہاں موجود ہوتا تو شاید وہ آج زندہ نہ ہوتا۔ تمہاری چچی کو بھی سب معلوم ہو گیا اس کے سامنے۔ اس نے مان لیا کہ برسوں پہلے غلطی اس کی تھی۔ امیرہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ برسوں سے جس بوجھ کے ساتھ زندہ تھی، آج پہلی بار ایسا لگا کہ کسی نے اس کے زخم کو سچ مان لیا ہے، کسی نے اس کے درد پر یقین کیا ہے۔ وہ بے اختیار فیضان کے گلے لگ گئی۔ فیضان نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، میں نے وعدہ کیا تھا نا، میں تمہارے ساتھ ہوں، اب کبھی اکیلی نہیں ہوں۔ امیرہ نے آنکھیں بند کر لی۔ اس لمحے اس کے دل کا آخری خوف بھی جیسے ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اس کے بعد وہ 10 دن مزید ناران میں رہے۔ یہ 10 دن ان دونوں کی زندگی کے سب سے خوبصورت دنوں میں شامل ہو گئے۔ اب وہ دونوں ساتھ ہنستے تھے، ساتھ کھانا کھاتے تھے، ساتھ لمبی سیر کرتے تھے۔ جہاں کہیں راستہ مشکل ہوتا، امیرہ خود اپنا ہاتھ فیضان کی طرح بڑھا دیتی۔ فیضان ہر بار مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام لیتا۔ وہ پہلے کی طرح خوفزدہ ہو کر پیچھے نہیں ہٹتی تھی۔ اس کے چہرے پر اعتماد آہستہ آہستہ واپس آ رہا تھا۔ ایک شام دونوں لان میں بیٹھے گرم چائے پی رہے تھے۔ امیرہ نے شرارتی انداز میں پوچھا، ایک بات پوچھوں؟ فیضان ہنس دیا، پوچھو۔ امیرہ نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ مجھے ہنی مون پر لے کر آئے تھے، پھر ایک بار بھی نہیں کہا کہ ہم ہنی مون پر آئے ہیں، ایسا کیوں؟ فیضان نے کہکا لگایا، میں تم سے ڈر رہا تھا۔ مجھے لگا کہ اگر میں نے ہنی مون کا لفظ بول دیا تو تم اتنا شرما جاؤ گی کہ میرے قریب بھی نہیں آؤ گے، پھر میرا پورا ہنی مون خراب ہو جاتا۔ ویسے بھی 1 ہفتہ تو تم نے میرا ضائع کروا دیا۔ اب جو پچھلے 3-4 دن سے اس کی بھرپائی ہو رہی ہے، اس پر مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ فیضان کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ امیرہ نے شرماتے ہوئے فوراً اپنا ہاتھ اس کے ہونٹوں پر رکھ دیا۔ بس مزید کچھ نہیں، فیضان ہنسنے لگا۔ امیرہ بھی شرما کر اس کے کندھے پر سر رکھ کر ہنسنے لگی۔ واپسی کا دن آیا تو دونوں فارم ہاؤس سے روانہ ہو گئے۔ حویلی کے دروازے پر گاڑی رکی۔ سب لوگ استقبال کے لیے موجود تھے۔ گاڑی کا دروازہ کھلا۔ سب سے پہلے فیضان باہر نکلا، پھر اسے مسکراتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھایا۔ اس بار امیرہ نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے اس کا ہاتھ تھاما۔ پورے اعتماد کے ساتھ گاڑی سے باہر اتری۔ آج وہ پہلے والی خاموش خوفزدہ لڑکی نہیں لگ رہی تھی۔ نفیس لباس، خوبصورت جوتے، ہاتھ میں قیمتی بیگ، چہرے پر اعتماد، آنکھوں میں سکون، قدموں میں وقار۔ وہ فیضان کے بازو میں بازو ڈالے ایسے چل رہی تھی جیسے ہمیشہ سے اسی شان کے لیے پیدا ہوئی ہو۔ اس نے سب سے پہلے اپنی ساس کے پاس جا کر ادب سے سلام کیا، پھر مسکراتے ہوئے سویرا کی طرف دیکھا۔ سلام بھابھی، آپ کے لیے بہت سارے تحفے لائی ہوں، امید ہے پسند آئیں گے۔ سویرا چند لمحے سے دیکھتی رہ گئی۔ اس کے پاس جواب کے لیے لفظ نہیں بچے تھے۔ فیضان کی والدہ کی آنکھوں میں خوشی چمکنے لگی۔ انہوں نے بے اختیار امیرہ کا ماتھا چوما۔ اب میری بہو واقعی میرے بیٹے کے برابر کھڑی نظر آتی ہے۔ اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ امیرہ محبت سے ان کے ساتھ بیٹھ گئی، پھر بڑے اعتماد سے ناران کی سیر، پہاڑوں، دریاؤں، کھانوں، برف، ہر خوبصورت لمحے کا ذکر کرنے لگی۔ پورا خاندان حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہی وہ لڑکی ہے جو چند دن پہلے کسی کی آنکھوں میں دیکھ کر بات بھی نہیں کر سکتی تھی۔ فیضان کچھ فاصلے پر خاموش بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر اطمینان بھری مسکراہٹ تھی۔ اسے اپنی زندگی میں پہلی بار محسوس ہوا کہ انسان کی سب سے بڑی جیت دولت حاصل کرنا نہیں ہوتی، کسی ٹوٹے ہوئے دل کو دوبارہ جینے کا حوصلہ دینا ہوتی ہے۔ وہ امیرہ کو اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے آیا۔ یہی اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت کامیابی تھی۔ رات کافی گزر چکی تھی۔ حویلی کے سارے کمرے خاموش ہو چکے تھے۔ صرف دور کہیں ہوا کے ساتھ درختوں کی ہلکی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ فیضان اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آیا تو دیکھا امیرہ کھڑکی کے پاس کھڑی چاندنی میں نہایا ہوا صحن دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، وہی سکون جس کی تلاش میں اس نے برسوں گزار دیے تھے۔ فیضان آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ آج میری بیوی بہت خاموش لگ رہی ہے۔ امیرہ نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ خاموش نہیں ہوں، صرف سوچ رہی تھی۔ فیضان نے ہلکے سے پوچھا، کیا سوچ رہی تھی؟ امیرہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اگر آپ میری زندگی میں نہ آتے تو شاید میں کبھی ہنسنا بھی بھول جاتی۔ فیضان نے محبت سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ پہ لے لیا، پھر آہستہ سے بولا، اگر تم میری زندگی میں نہ آتی تو شاید مجھے کبھی یہ احساس ہی نہ ہوتا کہ کسی ایک انسان کی مسکراہٹ پوری دنیا سے زیادہ قیمتی بھی ہو سکتی ہے۔ امیرہ کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اس نے دھیرے سے اپنا سر فیضان کے کندھے پر رکھ دیا۔ فیضان نے مسکراتے ہوئے کہا، ایک بات پوچھوں؟ امیرہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ فیضان ہنس کر بولا، اب بھی مجھ سے ڈر لگتا ہے؟ امیرہ نے فوراً نفی میں سر ہلایا، اب نہیں۔
اب اگر کبھی ڈر لگتا ہے تو صرف ایک بات سے۔ فیضان نے حیرت سے پوچھا، کس بات سے؟ امیرہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا کہ کہیں آپ مجھ سے دور نہ ہو جائیں۔ فیضان نے اس کی پیشانی پر نہایت محبت سے ایک ہلکا سا بوسہ دیا، پھر نرمی سے بولا، یہ ڈر بھی آج ختم کر دو۔ اب زندگی کا ہر راستہ تمہارے ساتھ طے کرنا ہے، خوشی بھی تمہارے ساتھ، غم بھی تمہارے ساتھ، بڑھاپا بھی تمہارے ساتھ، یہ وعدہ ہے میرا۔ امیرہ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے خاموشی سے فیضان کو گلے لگا لیا۔ اس بار اس کی باہوں میں نہ خوف تھا، نہ ہچکچاہٹ، صرف اعتماد تھا، صرف محبت تھی۔ کمرے کی کھڑکی سے چاندنی خاموشی سے اندر اترتی رہی، جبکہ 2 سال ایسے دل جو کبھی ایک دوسرے سے اجنبی تھے اب ایک دوسرے کے لیے گھر بن چکے تھے۔ ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو لڑکیوں کے ساتھ چھیڑا چھاڑی اور بری حرکتیں کرتے ہیں، اور جب لڑکیاں اپنے گھر کے مردوں کو، بھائیوں کو، شوہروں کو، باپوں کو یہ بتانے کی کوشش کرتی ہیں، یہاں تک کہ کبھی کبھی اپنی ماں کو بیچ کہ فلاں نے ہمارے ساتھ برا کیا، تو ان کو ڈانٹ دیا جاتا ہے کہ تمہاری کوئی غلطی ہوگی، اور یہیں سے ان کے اندر ایک ایسا خلا پیدا ہوتا ہے جو زندگی بھر نہیں بھر پاتا۔ ہر امیرہ کو فیضان نہیں ملتا۔ آپ امیرہ کو بچائیں اور اپنی بیٹیوں کو اتنا اعتماد دیں کہ اگر کوئی ان کے ساتھ برا کرے تو وہ اس بات کو چھپائے نہیں، بلکہ آپ کو بتائیں تاکہ کسی بڑے مسئلے سے بچ سکیں۔